حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا؟ سورہ یوسف کب اور کن حالات میں نازل ہوئی؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو یعقوب علیہ السلام سے جدا کرنے کی کیا تجویز سوچی؟ یوسف علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسے بھیجا؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ یعقوب علیہ السلام میں بتا چکے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے شام سے واپس کنعان آ کر رہنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ کی بیوی راحل سے ایک اور بیٹا عطا کیا، جس کی پیدائش کے بعد آپ کی بیوی اس دنیا فانی سے پردہ کر گئیں۔ ان کی وفات کے بعد آپ کے باقی بچوں کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کی پرورش بھی آپ کی پہلی بیوی لیا نے کی۔ انہیں بھی آپ علیہ السلام کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی اپنے 12 بیٹوں میں سب سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہی پیار تھا۔ آپ کبھی انہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے، ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے، حتیٰ کہ جب کبھی آپ کے دوسرے بیٹے گھر سے باہر کھیلنے کے لیے جاتے تو آپ علیہ السلام انہیں کہتے کہ یوسف کو گھر ہی چھوڑ جاؤ۔ ایسے وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہوتے گئے، بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں حسد کی آگ بھی جوان ہوتی گئی، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ ان کے والد ان سب سے زیادہ یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے پیار کرتے ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ باقی بیٹوں کے ساتھ ان کا سلوک ویسا نہیں ہوتا۔ اس حسد کی آگ سے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے نفرت کرنے لگے۔ ایسے وقت گزرتا گیا اور ایک رات یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ صبح اٹھے تو آپ علیہ السلام نے اس خواب کا ذکر یعقوب علیہ السلام سے کیا۔ اس کے بارے میں سورہ یوسف میں کچھ ایسے ذکر ہوا۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعقوب نے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا خواب سنا۔ وہ خواب کی تعبیر نہیں بتاتے تھے، پر پھر بھی وہ اس خواب کی حقیقت جان گئے اور انہیں یہ علم ہو گیا کہ اس خواب میں یوسف علیہ السلام کی تکریم ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کے بارے میں ذکر نہ کرنا۔ ناظرین، ہم آپ کو یہاں یہ بھی بتا دیں کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ایک پوری سورت موجود ہے۔ اس سورت میں 2 عظیم نبیوں کا تذکرہ ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی وجہ سے کن مسائل کا شکار ہوئے، ان کا ذکر اس سورہ میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام کے قصہ کو احسن القصص کہا گیا۔ اس قصہ میں باقی نبیوں کے واقعات کی طرح نہیں ہے کہ پہلے وہ آسودہ حال تھے، اس کے بعد ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا، پھر ان پر تکلیفیں اور آزمائشیں آئی ہوں اور بعد میں عذاب نازل ہوا ہو، بلکہ یہ ان سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں شروع میں آزمائشیں ہیں اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں اور رحمتیں ہیں۔ اس لحاظ سے یہ قصہ بہت زیادہ غور طلب ہے، کیونکہ اگر کوئی غم خوار یا کسی تکلیف میں مبتلا شخص اس قصہ کو سنتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس میں تنگی کے بعد آسانی ہے، اسے یہ سن کے یقین ہو جاتا ہے کہ ہر تکلیف یا آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی اور رحمت کی فروانی ہے،
اور مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، اور یہ جب نازل ہوئی تو اس سال نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب فوت ہوئے۔ ابو طالب نے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ اس بارے میں رحمت دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریش نے میرے ساتھ صحیح معنوں میں دشمنی کا آغاز تب کیا جب ابو طالب فوت ہوئے۔ اس کے ساتھ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، اس لیے آپ نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سورہ یوسف نازل فرمائی اور آپ کو بتایا کہ تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے اور اس زمانے کے تمام لوگوں سے یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے چن لیا تھا، جیسے کہ ان سے پہلے ان کے والد یعقوب علیہ السلام کو اور ان کے دادا اسحاق علیہ السلام کو اور ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام کو چنا گیا تھا۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ یوسف میں ایسے ارشاد ہوا، اور اسی طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یعنی خواب کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا و پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بتا دیا کہ انہیں چن لیا گیا ہے، اور مزید انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کو خوابوں کی تعبیر بتائیں گے۔ اور اس آیت میں جس نعمت کا ذکر ہے وہ نبوت ہے، اور اس قصہ کو نصیحت کے لیے بیان کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حسد کے بارے میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے والد صریح غلطی میں ہیں۔ ایسے آپ علیہ السلام کے بھائی ایک دن اکٹھے ہوئے اور سوچنے لگے کہ ان کے والد آپ علیہ السلام اور آپ کے بھائی بنیامین سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، جبکہ انہیں پتا ہے کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اور ہم طاقت میں ان سے زیادہ ہیں، پھر بھی وہ انہیں زیادہ پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے اس عمل پہ اعتراض کیا، جو کہ یقیناً ایک برا گمان تھا۔ پھر انہوں نے ایسے یوسف علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے باہمی سوچ وچار کے بعد یہ سوچا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اس سے شاید یعقوب علیہ السلام کی توجہ انہیں مل جائے۔ آپ کے بھائیوں کی سوچ وچار کے بارے میں سورہ یوسف میں ایسے ذکر ہوا، یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی ایسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ ایسے جب وہ آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ یوسف کو قتل کر دو، تو ان کے بڑے بھائی یہودا نے انہیں کہا کہ ہمیں اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو دور کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں تاکہ اسے وہاں سے گزرنے والا کوئی قافلہ اٹھا کر یہاں سے کہیں دور لے جائے، ایسے وہ کبھی ہمارے والد کو نظر ہی نہ آئے اور اس کے بعد ان کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ اس کے بارے میں سورہ یوسف میں ایسے ذکر ہوا، ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال آؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے، اور اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ ایسے سب بھائیوں نے اپنے سب سے بڑے بھائی یہودا کے مشورے کو مان لیا اور مشاورت سے یہ طے پایا کہ قواسم کے راستے میں ایک کنواں ہے، یوسف علیہ السلام کو اس میں پھینک آتے ہیں، وہاں سے اکثر اوقات دور مقامات کے مسافروں اور تاجروں کے قافلے گزرتے ہیں، کوئی نہ کوئی وہاں سے یوسف کو اٹھا کر کنعان سے کہیں دور لے جائے گا، ایسے ہمیں اس سے نجات مل جائے گی۔
ایسے آپس میں انہوں نے یہ تجویز طے کر لی کہ یوسف علیہ السلام کا کیا کرنا ہے، لیکن اب ان کے لیے ایک اور مسئلہ درپیش تھا، وہ یہ کہ یعقوب علیہ السلام کو اس بات پر کیسے راضی کریں گے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ گھر سے باہر بھیجیں۔ خیر، وہ سب اکٹھے ہو کر یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں جو کہا اس کا ذکر سورہ یوسف میں کچھ ایسے ہوا۔ انہوں نے کہا، اے ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ ضرور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات سن کے اس کے جواب میں جو کہا اس کا ذکر سورہ یوسف میں کچھ ایسے ہوا۔ اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت سے اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے لختے جگر کو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن باقی بیٹوں کے بار بار اصرار پر آپ کو ان کی بات ماننا پڑی، اور آپ نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ایسے جب وہ صبح گھر سے نکلنے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے سخت پریشانی اور نہ چاہتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو گھر سے رخصت کیا۔ اس کے بارے میں سورہ یوسف میں ایسے ذکر ہوا، پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ کچھ روایات میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے کر گھر سے نکل گئے اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور انہیں برا بھلا کہنے لگے۔ یہ کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی، کیونکہ وہ تو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا، آپ لوگ مجھ پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ میری حفاظت کریں گے۔ یہ بات سن کے انہوں نے آپ کو اور مارنا شروع کیا اور کہا کہ آج ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یہاں تمہیں ہم سے بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ باتیں سن کے یہودا قریب آیا اور آگے بھائیوں کو کہا کہ کیا ہم نے یہ طے نہیں پایا تھا کہ ہم صرف اسے کنویں میں پھینکیں گے، اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لہٰذا یہ مار پیٹ اور قتل کرنے کی باتیں مت کرو۔ خیر، وہ چلتے چلتے کنویں کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے کنویں میں پھینکنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے زار و کتار رونا شروع کر دیا۔ وہ کنواں ایک عام گزرگاہ کے قریب تھا۔ آپ کے بھائی ڈر گئے کہ کہیں کوئی شخص یوسف علیہ السلام کے رونے کی آواز سن کر ادھر نہ آ جائے۔ ایسے انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری اور پھر ایک رسی کے ساتھ ان کے ہاتھ باندھ دیے اور ایک کپڑے کے ساتھ ان کا منہ بند کر دیا تاکہ شور نہ کر سکیں۔ آپ کی قمیض کو اپنے پاس رکھ لیا اور پھر سب نے مل کر انہیں اٹھایا تاکہ اٹھا کے نیچے کنویں میں پھینک سکیں۔ پھر یہودا آگے آیا اور اس نے کہا کہ ایسے اگر تم یوسف کو کنویں میں پھینکو گے تو اس کے گرنے کی آواز سے آس پاس کے لوگ آ جائیں گے اور اسے نکال لیں گے اور ہم سب کو پکڑ کر مار دیں گے کہ ہم نے ایک بچے کو کنویں میں پھینکا ہے۔ ایسا کرو کہ یہ جو کنویں سے پانی نکالنے کا برتن لٹک رہا ہے، یوسف کو اس کے اندر بٹھاؤ اور پھر رسی کی مدد سے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف دھکیلو، اور جب وہ نیچے تہ میں پہنچ جائے تو رسی کو بھی اندر ہی پھینک دو۔ بھائیوں نے یہودا کی بات سے اتفاق کیا اور کنویں سے وہ برتن اوپر کھینچا اور اس میں یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا اور سب نے مل کر رسی کی مدد سے انہیں کنویں کے اندر دھکیلنا شروع کیا۔ یوسف علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ وہ ان ظالموں سے اپنی جان بچا سکیں، لیکن وہ بچے تھے اس لیے ان کی ساری کوششیں رائے گا گئیں۔ ایسے جب وہ کنویں کا برتن ابھی آدھے رستے میں ہی پہنچا تھا، آپ کے ایک بھائی نے اس کی رسی کاٹ دی۔ ایسے وہ تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف گرا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے میرے بندے کو بتا دے کہ اس ویران کنویں میں بھی تیرا رب موجود ہے۔ یہ ظالم اپنی طرف سے جتنی مرضی کوششیں کر لیں، وہ رب کائنات کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔
جبرائیل علیہ السلام اسی لمحے کنویں میں پہنچے اور آ کر یوسف علیہ السلام کو اس برتن سے نکال لیا اور ایک پتھر پر بٹھا دیا اور اس برتن کو نیچے کی طرف پھینک دیا تاکہ اس کے پانی میں گرنے کی آواز سن کر آپ کے بھائیوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یوسف پانی میں گر گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کو آپ کے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی ہے اور بہت جلد آپ اس کنویں سے نکلیں گے اور انہیں ان کے اس گھنونے فعل کے بارے میں بتائیں گے، اور وہ وقت بھی آئے گا جب آپ کے سب بھائی آپ کے فرما بردار ہوں گے۔ آپ کے بھائیوں نے جب آپ کو کنویں میں پھینک دیا اور پھر اس کے بعد آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا، پر اب جب وہ گھر واپس جائیں گے اور یوسف ان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو وہ اپنے باپ کو کیا جواب دیں گے؟ سب اسی سوچ میں تھے کہ ایک بھائی بولا کہ ہم انہیں یہ کہیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، انہیں بتائیں گے کہ ہم یوسف کو ایک سائے میں بٹھا کر آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، ایسے دوڑتے دوڑتے ہمیں پتہ نہیں چلا اور ہم کچھ زیادہ دور نکل گئے، اور جب واپس آئے تو وہاں یوسف کی یہ خون آلود قمیض تھی اور بھیڑیے کے قدموں کے نشان تھے۔ سب اس بات پر متفق ہوئے اور یوسف علیہ السلام کی قمیض کو خون آلود کرنے کے لیے انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کا خون اس قمیض پر لگا لیا اور گھر کی طرف نکل گئے۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کی آج کی کہانی کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے بغیر واپس آتے دیکھا تو ان پر کیا گزری، اور یوسف علیہ السلام کنویں سے کیسے باہر نکلے، اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی زندگی کے باقی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔